نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ اے نکیرین کیوں چھیڑتے ہو مجھے، حشر میں دیکھنا مرتبہ میرا، جب جنت پکارے گی آنے دو مصطفیٰ کا غلام آ گیا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ محبت مصطفیٰ دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں کچھ خامی تو یوں سمجھو دین تمہارا سب کچھ نامکمل ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اور آپ کی سیرت مبارکہ کو کون بیان کر سکتا ہے، مکمل کون بیان کر سکتا ہے، لیکن انگلی کٹا کر ہم بھی شہیدوں میں نام لکھوا رہے ہیں ربیع الاول کی مناسبت سے۔ دوستو، ہمارے نبی تو وہ ہے جو بیٹھتے ہیں تو زمین کو وسعتیں مل جاتی ہے، اور اٹھتے ہیں تو آسمان کو بلندیاں مل جاتی ہے، اور آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے دندان مبارک کی روشنی سے ستارے بھی تابناکی سیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک معجزات ہیں۔ ایک ہوتا ہے معجزہ جو نبی کو ملتا ہے، غیر نبی کے یا معجزے نہیں ہوتے ہیں۔ معجزہ جو خرق عادت کے طور پہ ہو، جو فزیکل فینومین آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہو، بظاہر ہماری چیز وہ سمجھ میں نہیں آتی ہو۔ دنیاوی کوئی چیز جو ہے وہ عادت کے اگر خلاف ہو جائے، جو عموماً نہیں ہوتا ہے، امپاسبل ہوتا ہے، اور وہ واقع ہو جائے نبی کے ہاتھ کے اوپر، تو ہم اس کو معجزہ کہیں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک معجزات ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے بن گئے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ گیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ جب آپ نماز استسقاء پڑھا رہے تھے تو آپ نے وہاں سے ہٹ کر ایک آسمان کی طرف ہاتھ کیا، تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فعل تھا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے سامنے جنت کا انگوروں کا گوشہ پیش کیا گیا اور میں اس کو توڑنے کی اب کوشش کر رہا تھا، اگر وہ ٹوٹ جاتا تو آپ ہمیشہ کے لیے کھاتے رہتے تا زندگی، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا لائق نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی 80 گریڈ کی ڈگری سے دیکھ لیتے تھے، پیچھے کی سائڈ میں بھی دیکھ لیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں اگر کھانے کا لقمہ آتا تو وہ بھی تسبیح پڑھنے لگ جاتا تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کٹورا پیش کیا گیا اور اس کے اندر ایک مختصر سا پانی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کچھ دم کیا اور پھر ہم کو پیش کیا تو ہم تمام نے اس پانی کو پیا۔ وہ صحابہ کرام کی تعداد اس وقت 1500 کی تھی، لیکن وہ صحابی ذکر کرتا ہے کہ اگر 15,000 بھی ہوتے تو پانی ہمارے لیے کافی تھا۔ ہم نے خود بھی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، پھر بھی پانی کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزات ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ام سلمہ کے پاس تھے، ام سلمہ کہتی ہے جب کوئی مدینے کے اندر بیمار ہو جاتا تھا تو میرے پاس آتے اور میں اس بالوں کا دھون جو ہے اس کو پانی میں ڈبو کر اس کو پلا دیتی تو ان کو شفا مل جاتا تھا۔ اور آپ کے کرتے کے اندر اتنی مطلب کرامات تھی کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، آپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد وہ کرتا ام سلمہ کے پاس تھا۔ وہ کہتی ہے اس کا دھون اگر ہم کسی بھی مریض کو پلا دیتے تو شفا ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزات ہیں، ہمارے نبی کا یہ شان اور یہ ہماری نبی کی شوکت ہے۔ تو دوستو اس نبی کے دین جو ہے وہ دین ہمارے پاس موجود ہے، ہم کیوں ادھر ادھر کے چکروں میں پڑیں، فرقہ پرستی بنائیں، جماعت بندی بنائیں اور فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں مولانا یہ کہہ رہا ہے، فلاں مسلک یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، ہمیں کیوں چکر میں پڑنے کی ضرورت ہے جبکہ دین محمدی حدیث کے کمپاؤنڈ فارم کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، سیاہ ستہ کے فارم کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اس دین کو فالو کریں۔ مسئلہ و مسائل معلوم کرنے کے لیے مسلمان قوم کے پاس سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ اللہ کا کلام، اس کے بعد احادیث نبوی، اس کے بعد اجماع امت، اس کے بعد قیاس کو ہم فالو کریں گے۔ جیسے جدید دور کے مسائل ہیں، انتقال خون کا مسئلہ ہے، انجیکشن کا مسئلہ ہے، ٹرین اور پلین کے اندر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، اس طریقے کے کئی ایک جدید مسائل ہیں، تو وہ مسائل ہم اجتہاد کر کے حاصل کریں گے۔ اور مسلمانوں کے پاس ٹیکسٹ بک کون سی ہے؟ اللہ کا کلام، جو نبی کا معجزہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ ہر نبی کے معجزے لمٹ تھے، ایک حد اس کی تھی، ایک باؤنڈری تھی، لیکن ہمارے نبی کا معجزہ قیامت تک موجود ہے اور وہ ہے اللہ کا کلام۔ ٹھیک ہے دوستو، مختصر بات تھی نبی کے شان اقدس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ دوستو تعریفیں کرنے کے لیے تو کئی شب و روز چاہیے، اور میں نے آپ کو مختصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے بارے میں بتا دیا تاکہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو اور مسلمان قوم اللہ کے نبی کی پیروی اور اس کی سنت کے اوپر عمل کرنا چالو کر دے۔